الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 رمضان المبارک یوم وصال ہے۔ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے جن کے بارے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت فرمائی حضور نے اپنی اس بیٹی سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، اماں جی حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور سب سے زیادہ جسے محبت فرماتے تھے وہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے، بچپن کے اندر جب حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آتی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ ان سے پیار فرمایا وہاں تربیت بھی کمال فرمائی۔ یہ تربیت کی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی نے پھر امت کو حسنین کریمین جیسے شہزادے دیے۔ اقبال کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را کامل اسوہ بطول۔ بیٹوں کی سیرت جو ہے نا وہ ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بیٹوں کے اندر جو جوہر اور کمالات ہوتے ہیں وہ ماؤں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور پوری کائنات کے اندر ماؤں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے نا وہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ آپ کی سیرت سب عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت، حضرت حسنین کریمین کی نسبت، پھر مولا علی کی نسبت۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل تھی، حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 نسبتیں حاصل ہوئی۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ سب سے پہلے تو یہ نور چشم رحمت للعالمین ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ وہ حضور سید عالم جو اولین اور آخرین کے امام ہیں، بانوے تاجدار حل عطا۔ دوسری نسبت یہ ملی حضرت فاطمۃ الزہراء کو، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور تیسری نسبت جو حضرت فاطمۃ الزہراء کو ملی وہ کیا تھی؟ مادران مرکز پرکار عشق، مادران کاروان سالار عشق۔ یہ عشق کا جو مرکز ہے نا ان کی ماں کہلائی، جو عشق کے کاروان کے سالار تھے حضرت حسنین کریمین، یہ ان کی ماں کہلائی۔ 3 نسبتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلے کہ یہ حضور کی بیٹی تھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو انبیاء کے امام ہیں ان کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل ہوا، پھر شیر خدا کی بیوی ہیں، پھر حسنین کریمین جنتی جوانوں کی سردار ہیں، اور خود بھی پھر جنتی عورتوں کی سردار ہوئی۔ یقین کریں آج کی عورتوں کے لیے بہترین اسوہ ہے حضرت فاطمۃ الزہراء کا، بہترین نمونہ ہے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سخاوت کا سمندر تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک بندہ آیا جس نے اسلام قبول کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سب سے غریب ترین بندہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ دیں، تو ایک صحابی نے اونٹنی دی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کے کھانے کا بندوبست بھی کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلیمان فارسی سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہراء کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے دستک دی، حضرت فاطمۃ الزہراء کو سارا معاملہ بتایا۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی چادر مبارک دی اور کہا جا کے یہودی کو بیچ کے جو کھانے کو سامان ملے وہ لا کے اس مہمان کو کھلاؤ۔ اتنی سخاوت، پھر وہی بچوں نے جو دیکھا، آپ کی اولاد نے جو دیکھا، پھر وہ بھی سخیوں کے امام ہوئے۔ سخاوت ہو،
عبادت ہو، ریاضت ہو، گھر کا نظام ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین نمونہ رکھا عورتوں کے لیے۔ یہ تربیت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کی سمندر تھی۔ آپ نے روزہ رکھا اور افطاری کے وقت دروازے پہ ایک شخص آ جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کھانے کا سامان اٹھا کے اس کو دے دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی گزاری کہ آج کی عورتوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ رازدار مصطفیٰ بھی تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں کچھ کہا، جس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، اور بعد میں کچھ کہا تو آپ مسکرانے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بعد میں پوچھا گیا یہ کیا معاملہ تھا کہ پہلے آپ رونے لگ گئیں بعد میں مسکرانے لگ گئیں، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو آپ یہ سن کے رونے لگ گئی تھی، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، آپ بھی جلد میرے سے ملیں گی آ کے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا اتنا خیال کیا کہ کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کبھی کسی غیر محرم کے سامنے نہیں گئی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو وہ بھی رات کے وقت اٹھایا جائے اور اس کو ڈھانپ دیا جائے کہ میرے بدن پہ پڑی ہوئی چادر بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ پردے کا خیال کیا، اور قیامت کا دن بھی ہوگا، اعلان ہوگا بھئی نظریں جھکا لو، آج نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ نے گزرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت آج کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہماری ماؤں بہنوں کو سیدہ خاتون جنت کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت بھی حضرت فاطمہ کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔